شیخ کا تعلق محسوس کیا، پتا چلا کہ تعلق بھی کوئی چیز ہے۔ میں آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ سید مزمل شاہ صاحب یہاں تقریر کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے بڑی اس سے اذیت ہوئی۔ فرمانے کہ ہم بغیر کسی کے بلانے کے کہیں نہیں جایا کرتے۔ مجھے ایسا معلوم ہو جیسا میں خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، ایسا مجھے ہیبت محسوس ہونے لگی کہ ایک سید زادہ میرے پاس آ کے اپنی حتک محسوس کرتا ہے۔ میں نے ان کے پاؤں کو چھو کے اپنے چہرے پر رو مجمع میں نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیر لیے ان کے پاؤں کو چھونے کے بعد، اور خدا میرا حاضر ہے مجھے اتنی لذت محسوس ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت خاتون جنت کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس علماء کرام تشریف لاتے ہیں میں دل سے ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں رواجی آدمی نہیں ہوں، میں ایک مست الست آدمی ہوں جس سے میں خوش نہیں ہوں۔ بادشاہ کا بیٹا ہے تو بھی میں یہ کہنے کا عادی نہیں ہوں حضرت علامہ، نہیں یہ کہنے کا عادی، نہ کبھی کہا۔ آپ کو پتا ہے جس کو میرا دل اچھا نہیں سمجھتا میں اس کو حضرت کبھی نہیں کہتا۔ میں اپنے ضمیر پر جبر کر سکنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو میرے پاس بزرگ تشریف لاتے ہیں میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، خدمت میرے ساتھی بھی کرتے ہیں۔ تو دراصل نسبت ہو کسی کی تو شرم بھی آدمی کو آتی ہے۔ میرا خاتون جنت سے تعلق تھا، اس لیے جب کسی صاحبزادے نے کہا کہ بلایا نہیں کسی نے تو ہم آ گئے، مجھے اس سے چوٹ لگی، میں نے ان کی دلجوئی کی، اس سے مجھے راحت ملی، کیونکہ مجھے کسی کے حاضر بارگاہ آنے کی شرم محسوس ہو رہی تھی، میں جھک گیا۔ تو تعلق ہو تو آدمی جھکتا ہے، تعلق نہ ہو تو جھکتا نہیں ہے۔ اس وقت کئی ایک باتیں کہنے سننے کی ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے حضرات جو اس وقت مجلس میں موجود ہونے چاہیے تھے وہ نہیں موجود، خدا جانے کیا راز ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل ٹھہرتی ہے، ایک وقت میں دو مختلف قسم کے معاہدے فقہا کے نزدیک منعقد نہیں ہوتے کہ اگر ایک پورا کیا جائے تو دوسرا پورا نہ ہو۔ بڑا شدید اختلاف ہے فقہا کے ہاں اس کا، ہے جی۔ اگر کوئی آدمی ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں یک وقت نیت کر لے تو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ خواہ وہ آپ کے فقہا وقت کو معیار مقرر کر کے یا وقت کو ظرف قرار دے کے کچھ تعویل اس کی کریں اس کے منعقد ہونے کی یا نہ کریں، لیکن فی الواقع اس کی عبادت بڑی بے جان ہوتی۔ تو ہمارے پاس آنے والے دوست جو آپس میں پروگرام بنا لیتے وہاں بیٹھیں گے یوں باتیں کریں گے، ایسا کریں گے، وہ ہمارے پروگرام کو خراب کر دیتے۔ اس سے میں نہایت دستبستہ اور انتہائی ادب سے اپنے تمام بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے پاس تشریف لائیں، اول وقت میں تشریف لائیں اور آخری وقت تک تشریف رکھیں، لیکن سٹیج پہ تشریف رکھیں۔ جو آدمی غیر حاضر ہو جاتا ہے مجھے روحانی طور پہ بڑی اذیت پہنچتی ہے، پتہ نہیں اس کو دعا میری تو لگتی ہوگی یا نہیں لگتی ہوگی، لیکن میرے دل کی فریادیں بڑی نکلتی ہیں۔ جو میں گھبراتا ہوں نا تو پتہ نہیں پھر میں بدعا تو نہیں کرتا، لیکن ایسا غیر شعوری طور پر ممکن ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہو۔ اور اس بارگاہ کی حاضری معمولی بات نہیں۔ ایک ساتھی ہے جس کا میں اس وقت نام نہیں لیتا اور مجلس میں موجود ہے، اس کو اس کی مسجد والوں نے نکال دیا، ڈیپوٹیشن کے آرڈر اس کے کروانے کے انتظامات برابر کر دیے۔ میرا کوئی نیاز مند وہاں تھا جو کوئی مدد کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پیری رواجی چل نکلی ہے نا تو سمجھتے ہیں سارے ایک ہی کھاتے کے لوگ ہیں۔ میں نے اس کو کہا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی، تو جو میرا بھی کوئی تھا اس نے کہا اس کو کہہ دے وہ تجھے ڈیپورٹ نہیں کرا سکتے، اور ایک پٹھان ہے جو تیری امداد کرے گا۔ وہ آدمی موجود ہے اور اس وقت اس کے اسٹے کے کاغذات میری جیب میں ہیں۔ مسجد والوں نے نکال دیا، جنہوں نے رکھا ہوا تھا مسجد سے باہر کر دیا۔ ایک آدمی پوری کمیٹی کا حامی نہیں، اور پاسپورٹ جو ہے اس آدمی سے حلف دے کے پوچھو یہ بات ہوئی کہ نہیں، وہ کہتا ہے اس آپ کے مرید نے میری امداد نہیں کی۔ میں نے کہا میں عام آدمی کے کہنے کے مقابلے میں سرکار بغداد سے کہوں گا، اور ان سے کہی اتنی بات کہ سرکار غوث اعظم وہ ہر 11ویں پر آپ کی نعت آ کے پڑھتا ہے، تو کوئی اگر کسی کے گیت گائے تو لاج والا ہوتا ہے، لاج رکھتا ہے اس کی۔ آج جو اس کو رکھنے والے ہیں وہ ڈیپورٹ کرانا چاہتے ہیں، اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کو روک لے۔
اور قسم دے کے پوچھو وہ آدمی موجود ہے؟ اور قدرت نے ایک پٹھان ہی کھڑا کیا جس نے اس کے حالات بنا لیے. اور پوچھو وہ پٹھان کمیٹی کا آدمی ہے؟ نہیں، کمیٹی کا آدمی نہیں. ممبر ہے کمیٹی کا؟ نہیں. تو جب کمیٹی کا ممبر نہیں، کمیٹی نے متفقہ طور پر نکال دیا، اس کی ڈیپوٹیشن کس طرح رک گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں انی ارد القضاء بعد ما ابرم، جب تقدیر کو اٹل کر دیا جاتا ہے تو میں اس وقت تقدیر بدل دیتا ہوں. ایک اور ساتھی ہے جو میری محبت کا مجرم ہے، اس کو کمیٹی والوں نے کہا کہ ہم شاہ صاحب کے کسی چاہنے والے کو یہاں نہیں ٹکنے دیں گے، بس ہم نے تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا، پاسپورٹ ادھر نکالو. نوبارد آدمی تھا، وہ بھی آدمی موجود ہے، نام نہیں لیتا. اور آپ کو بھی پتا چلے کہ کمیٹیاں کس قدر نازک مزاج واقع ہوئی ہے. والتم سٹو والو، تم خوش نصیب انسان ہو، اور خدا جانتا ہے میں خوش نصیب آدمی ہوں. میری کمیٹی میرے دوستوں کی ہے، جن کا کو رات کو یہ کل کے لنگر وہی پکا رہے، جو پکا پکا کے ایک آدمی کے سر پہ گھی گرا ہے، وہ بیچارہ جل گیا لیکن بدستور کام کر رہا. یہاں آیا ہوں تو اس نے پھونک مروائی ہے، پھونک مروانے کے لیے میرے پاس نہیں گیا. اس لیے والتم سٹو کے مسلمانوں، تم بھی خوش نصیب ہو، میں بھی خوش نصیب ہوں. مولوی صاحب سے انہوں نے پاسپورٹ لے لیا، لیکن مولوی صاحب سے کہا کہ یہ مولانا آخری لمحہ فیصلہ کرنے کا کر لو. انہوں نے کہا میں شاہ صاحب کو محبت رکھنے والا آدمی ہوں، شاہ صاحب سے میرا پیار شاہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، میں سرکار بغداد کا غلام ہوں. شاہ صاحب کو جانتا ہوں کہ غوث پاک کا پوتا ہے، میں مسجد چھوڑ سکتا ہوں، میں شاہ صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا. جاؤ میرا جو کرانا کرا. اب جناب پاسپورٹ لے کے انہوں نے مجھے فون کیا، کہا شاہ صاحب میرے ڈیپوٹیشن کے لیے پاسپورٹ انہوں نے لے لیا ہے. میں نے کہا مولانا کیوں آپ اتنی سختی پر تلے ہوئے ہیں؟ کہہ دیں کہ مجھے میرا شاہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں، کہہ دو میں تو آپ کا دعا گو ہوں اور رہوں گا. کیوں خواہ لوگوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ میں اس وقت انتہائی مصروف ہوں، کوئی مدد تو کر نہیں سکتا. تو بجائے اس کے کہ میں کسی کی امداد کروں، میں کسی کے بال بچے کے لیے آزمائش بن جاؤں، میں اپنی محبت کو ایسے ترازو پہ نہیں رکھنا چاہتا. انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر یہ بات مجھ سے ہو سکتی تو میں پہلے ہی کر گزرا ہوتا. میں نے کہا ہمارے خاندان میں ایک معمول چلاتا ہے کہ جب کوئی مشکل کا وقت ہو، شام کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی، جیسا کہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ غوثیہ پڑھ لینی ہے. اس کے بعد 11 قدم سرکار بغداد کے آستانے کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے نا، تو ہر قدم پر یا غوث اغثنی باذن اللہ، یا غوث اغثنی باذن اللہ. آج دور حاضر کے دانشور کو کئی طرح کے اعتراض ہونے لگے ہیں، مگر کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے لکھا ہے، تحفۃ الذاکرین کے اندر شوکانی نے لکھا ہے کہ جب کسی کا کوئی جانور جنگل میں اس سے بھاگ جائے تو اس کو کہنا چاہیے یا رجال الغیب احبسوہ. ایک روایت ہے یا رجال الغیب اعینونی، او غیب کے مردوں اس کو روکو. یعنی چارپایا، گھوڑی ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، کوئی جانور ہے، سامان پھینک کے بھاگ گیا ہے اور جا رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، اسے کہو غیب کے مردوں اس کو روکنا، آگے سے روکنا. میرا خیال ہے شہری آدمی تو یہ بولی نہیں سمجھتا ہوگا. جس لئے گرائیں کوڑی سٹی کو سکتے بندے کی نسیات آڑے وہ پراہو اگو روکے، وہ ماما گوش روکے نا، کہتا ہے نا. یہ وہ بولی ہے کہ جب اس کا ماموں خالو کوئی نہ ہونا تو اسے غیب کے مردوں کو پکارے. مرداں نو کوئی یاد کریں دا اوکے سوکھے ویلے، مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مریلے. جب انہوں نے 11 آوازیں دی اسی طرح جیسا میں نے کہی تھی تو اس کے فوراً بعد وہ سو گئے. کوئی گھنٹہ بھر کے بعد مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب جو ہی میں سویا ہوں دیکھا ایک 24-25 میل کے ایریے میں ایک باغ ہے، اس کے دروازے پر سرکار بغداد شاہانہ لباس پہن کے کھڑے. آپ کا لباس بڑا شاہانہ ہوتا تھا، بادشاہ وقت کے مقابلے میں آپ کا لباس زیادہ قیمتی ہوتا تھا. اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ بھی ڈرتے تھے کہ اتنا ویٹ تھا تمام ممالک اسلامیہ میں کہ اس وقت کا مقامی بادشاہ سرکار بغداد کے خلاف بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. تو مجھے وہ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سرکار کو اس دروازے پر کھڑا دیکھا، تو جو ہی میں نے کھڑا دیکھا تو میری زبان سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ بات نکل گئی، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میرے حشر تک پٹا تیرا.
کہتے یہ لفظ میں کہتا گیا تو پھر انہوں نے اس نام سے پکارا جو مولوی صاحب کا نام ہے، میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی، نام لے کے پکارا، کہا اوئے میرے عزیز اس نشانی کے سگوں کو آگے بھی کسی نے مارا؟ آگے نہیں مارا تو آئندہ بھی نہیں مارے، جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے اگر کسی نے مارا اب بھی کوئی نہیں مارے گا۔ رات ان کی وہ گت بنی قدرت نے بنائی کہ صبح آ کے مولوی صاحب کے پاؤں گرتے، کہتے یہ پاسپورٹ اپنا لے لو، ہم سے جو کچھ ہوئی غلطی ہوئی۔ پھر بتیری توبہ بھی کی، میرا خیال ہے کہ غوث کے منپر پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ توبہ کے معنی تو یہ ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی کو تھانے داری سے ریورٹ کیا ہے تو اس کو بحال کر دیا جائے۔ انہوں نے بتیری کوشش کی کہ صدر رہے کا سواد سے صدر نہیں رہ سکتا، سین سے صدر بننا چاہتا ہے تو سدرا سے مشتاق ہو کر کے صدر بن جائے۔ یعنی بیر کے پتے کی قیمت کا اگر بننا چاہتا ہے تو بن جائے۔ ہاں، وہ میرا خیال ہے کہ قیامت کے دوسرے دن تک اب وہ صدارت کا خواب انہیں دوبارہ نہیں آئے گا۔ نہ سیکٹری کو سیکٹری ہونے کا جنون جاگے گا، نہ صدر کو صدارت کا شوق ابھرے گا۔ الغرض اسی طرح ہمارے سارے ہی دوستوں کے ساتھ ایک ایک ٹکر سبھی نے لی، پر ایمانداری سے بتاؤ کہ غوث نے پشت لگائی کہ نہ لگائی؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ یہ یہاں کے گیت ضائع جانے والے نہیں ہیں۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے آپ بھی غلام ہیں، میں بھی غلام ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ یہ ہمارے ایم پی ہیں ایرک ڈکن صاحب، یہ آئے ہیں ہمارا یہ گیدرنگ دیکھنے کے لیے۔ These great scholars are here. This is Maulana Mufti Sulaiman Sahab. He is a great logician of the country. He is quite at home in logic. And this Maulana is lexicographer. He knows Arabic very well and he has a good command. Very distinguished scholars. And very great scholars. One of these is a great lawyer, Islamic lawyer. He knows Islamic law very well. And he can teach. And the other Islamic scholars are quite at home in the Islamic normative sciences. They are good scholars and good speakers. And we are very happy to see you in our meeting. تو یہ ریکن ڈکن کا نام ہے، یہ ہمارے مذہبی معاملات میں ہمارا بڑا تعاون کرتے رہتے ہیں، اور آج تک ہم نے جتنے بھی کوئی مذہبی کام کیے ہیں اس میں انہوں نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ یہ بڑے فراخ دل قسم کے آدمی ہیں۔ تو آئیے مولانا آئیے، السلام السلام۔ تو ایک تو میں یہ عرض کروں کہ آج کے اس نشست میں ہمارے خاندانی معمولات کے مطابق کسی طرح کی کوئی کلیکشن نہیں ہوگی، نہ کسی دوسرے دوست کو اس مسجد سے کلیکشن کی اجازت ہے۔ ہمارے اپنے سالانہ عرصوں میں الحمدللہ کہ کبھی ہمارے باپ دادے نے کلیکشن نہیں کی، چندہ وصول نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ جہاں یہ جو عرس کرایا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیری اور مریدی احیاء دین کی ایک تحریک ہے، دین کی پرانی رگوں میں تازہ خون لانے کے لیے ایک مہم ہے۔ یہ جوگیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اور یہ ایک اپنا نظام رکھتا ہے، ایک پروگرام رکھتا ہے، اس کو ایک کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات نے جن کو پیر مانا ان کا کردار کیا تھا۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے پیر ہیں۔ سرکار کی مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ ایک ہی جگہ ہے۔ سرکار کا گنبد خضرا مسجد نبوی میں، سرکار کا صفہ جو آپ کی پہلی یونیورسٹی ہے وہ مسجد نبوی میں ہے، اور مؤذن کی اذان اور امام کی امامت اسی بارگاہ سے تعلق رکھتی ہے اور وہیں واقع ہے۔ اور امت مسلمہ میں جو کلگی والا پیر مانا جاتا ہے وہ سرکار بغداد ہے۔ سرکار بغداد کی اسی جگہ مسجد ہے، اسی جگہ مدرسہ ہے، اسی جگہ خانقاہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مدرسے اور خانقاہ کی جدائی یہ کسی دور کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اگر اس میں جدائی ہوتی تو نبی کے گھر میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہوتی۔ نظام خانقاہی کو جو مدرسے سے جدائی پیش آئی، نتیجے کے طور پر وہ جوگیوں کا مذہب بن گیا، اور جس وقت مدرسے کو ولیوں کی خانقاہ سے جدائی پیش آئی تو وہ خروج اور اعتزال کا روپ اختیار کر گیا۔ نہ وہ عالم رہا، نہ وہ درس رہا، بلکہ اسی قرآن اور اسی حدیث سے خروج کی بحثیں نکلے، خارجی بننے لگے، اسی سے معتزلے بننے لگے۔ تو جس وقت پھر کبھی دوبارہ اسلام عروج پر آئے گا تو پھر اس کو تصوف، طریقت اور شریعت اکٹھے کرنے پڑیں گے۔
اور قریب ترین کے آدمی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ترین درویش ہیں، لیکن ان کا نظام خانقاہی وہیں مسجد وہیں مدرسہ وہیں خانقاہ. خواجہ خواجگان سید السادات خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ، اسی جگہ مدرسہ، اسی جگہ خانقاہ اور اسی جگہ آپ کی مسجد ہے. تو مسجد و مدرسہ اور خانقاہ کی جو جدائی ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے تھوڑا برس پہلے پیش آئی ہے. یہ کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری. آج خوبصورت نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ مہمان ایسے بلائے ہوئے ہیں جن کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرنا خوشگوار نہیں ٹھہرتا. وگرنہ سب سے پہلی رپورٹ جو مہاراجہ رنجیت سے چارج لینے کے بعد مرتب کی گئی تھی وہ مسٹر آرنلڈ نے کی تھی. اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ جب تک یہ مدرسے کی قیادت مولوی کے ہاتھ سے نہ چھینی جائے گی، جب تک مولوی کو پیر بننے سے نہ روکا جائے گا، جب تک خانقاہ مسجد اور مدرسہ جدا گانا ادارے نہ بن جائیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو بکھیرا نہ جا سکے گا. ان تینوں کی آپس میں جنگ دکھاؤ، مدرسہ مسجد کو گالیاں دے، مسجد خانقاہ کو گالیاں دے، خانقاہ ان دونوں کو گالیاں دے، یہ تین محاذ بنا دو، ایسا ٹرینگل بنا دو، آپس میں لڑے تو جا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا. تو جس قوم نے اس لڑائی کے لیے مدرسہ کھولا تھا، بدنصیبی قوم کی منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج وہ قوم کے امین سمجھے جا رہے ہیں، اور آج ایک طبقہ صوفیوں کا پیر کہلانے والا ان کے اتحاد کا دائی ہے. میں کبھی غور کرتا ہوں مولانا، جس آدمی کا کردار یہ ہو، جس جگہ کوئی سنی عالم ہے اس کا مخالف دھڑا تلاش کر کے وہاں جا کے پیری مریدی کی ہو، ہر سنی عالم کا مخالف دھڑا تلاش کر کے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی مخالف دھڑا تلاش کرنے کے لیے آئے. میں نے کہا ماں کس نے جنے ہو، میں شکل تمہاری دیکھنا چاہتا ہوں، میدان میں آؤ دیکھو. یہ سب کو گاجر مولی سمجھا ہوا، میرے سامنے ادھیڑ کے پرے رکھ دوں گا. یاد رکھو میں ہاشمی بلڈ کا آدمی ہوں. یہ شجرے جو کتابوں پر لکھے ہوئے نا لوگوں نے، فتح خان کے بیٹے کو لوگ فتح شاہ کا بیٹا لکھ دیں تو مارتا کوئی نہیں، لیکن میدان کی گرمی بتا دیتی ہے یہ سید ہے کہ نہیں، اس کی سخاوت بتا دیتی ہے سید ہے کہ نہیں، اس کی جرت بتا دیتی ہے سید ہے کہ نہیں. یہ کاغذوں کے شجرے لاکھوں لوگوں نے لکھے. ہاں شجرے تو اس وقت کئی لوگوں نے آل رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا حضور حضرت امام حسین کے زمانے میں، لیکن میدان کربلا کی گرمی نے وہ سارے لوہے پگھلا کے رکھ دیے کہ نہیں. میدان کربلا نے بتا دیا جو اولاد رسول ہو سکتا ہے، اکھی ڈٹھیاں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. محبت کو اپنے محبوب کی حد تک قبول کرنے کی عادت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، اور دعوت دینے والے، اگر تو اتحاد کا داعی ہے تو سنیوں میں اتحاد کیوں نہیں کراتا؟ جس جگہ کوئی سنی عالم آباد ہے اس کا مخالف دھڑا تلاش کر کے پیری مریدی کرتا ہے. مگر ایک نقطے پر میں پہنچا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اتفاق ہو کہ نہ ہو، سنی اتنے ہیں کہ کبھی میں نے ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، بڑے اس سے گرمی لوگوں نے کھائی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں گرمی کے وقت ابھر جانا یہ ہاشمی خون کی عادت ہے. میں نے کہا تھا کہ سنی اگر مل کے اکیلے پیشاب ہی کرے نا تو جھوٹے مذہب بیچ میں بیٹھ جائیں. اس بار بڑی چوچو لوگوں نے کی تھی. میں نے کہا میں اپنے لفظ واپس نہیں لیتا، نہ آج ہی لیتا. جب اتنی تعداد میں خود سنی موجود ہیں، ان کے اتحاد پر زور کیوں نہیں مارا جاتا؟ لیکن انہیں پتا ہے سنیوں کا اتحاد کرائیں تو بیچ میں نکلے گا کیا؟ پیسے تو نہیں ملیں گے. پیسے تو دوسرے فرقے دینے والے ہیں، جب تک وہ اتحاد نہ کرایا جائے پیسے تو نہیں مل سکتے. سنیوں کے پاس دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے سنیوں کا اتحاد مہنگا پڑتا ہے. سنی کے اتحاد کے لیے کوشش نہیں ہو رہی. تو کارے سمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. زمین کے کام سے فارغ ہو گئے جو آسمان کے کام پہ جا رہے ہو. سنیوں کے اتحاد سے فارغ ہو گئے کہ بدعقیدگان کے ساتھ اتحاد کی سوجی ہے. لیکن پتا ہے کہ اگر سنی کا اتحاد کرائیں تو بیچ میں سے نکلتا کچھ نہیں. سنی کا اتحاد کرائیں تو سنی علماء کی عزت کرنا پڑے گی. تو جو پرائمری بھی پاس نہ ہوگا، نماز ہی پڑھا دو الحمدللہ ہو کر کے پڑھے تو کون اس کے پیچھے پڑے گا؟ اسے پتا ہے کہ سنیوں میں میری قیادت تسلیم نہیں کی جانی. جو ایسے حادثاتی طور پر قیادتیں ملتی ہیں وہ کسی سیاسی الجھیڑے میں آ کر ہی مل سکتی ہیں. یہ تصوف کی آڑ میں ذاتی اغراض کا شکار آگے بہت لوگوں نے کھیلا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے بزرگ پیر تھے کہ تمام جنگی جرنیل ان کے مرید، پریزیڈنٹ ان کا مرید. گولڈے شیف کو وہ ٹیک کرنے لگے تھے، اور ان کے مرید دبی آواز سے نہیں کھلی آواز سے کہنے لگے کہ گولڈا شیف تو اب گیا. گورنمنٹ سے قبضہ بھی کروا دیا. اور وہ غالباً اس وقت یہ مہم چلی اسی بنیاد پر تھی کہ دربار عالیہ گولڈا کو نیچا دکھائیں گے
کیونکہ سبھی کو بلایا تو سبھی گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم سرکار بغداد کی اولاد میں سے، ہمارا دادا کسی بادشاہ کے بارگاہ میں چل کے نہیں گیا۔ ان کا میرے جد کریم کبھی پوری زندگی میں کسی بادشاہ کے دربار میں چل کے نہیں گئے، بادشاہ چل کے آتے رہے، تو ہمارے جد کریم کی سنت کے خلاف ہے، ہم کسی اقتدار کے سامنے نہیں جاتے، اگر ضرورت پڑی تو کسی مسکین مرید کے دروازے پر چلے جائیں، کسی کے جنازے پر چلے جائیں گے، کسی عالم دین کی تعظیم کریں گے، کسی سید کی تعظیم کریں گے، کسی درویش کی تعظیم کریں گے، لیکن کسی دنیاوی طاغوت کی، کبھی کسی سامراج کی، کبھی کسی دنیا کے سرکش حکمران کی، کبھی کسی خدا نہ